أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34۔ اس سے ماقبل یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس پر جو فرشتوں نے بنی آدم، حضرت آدم کے متعلق جو ان کے ذہن میں تھا وہ اظہار کیا کہ یہ اس طرح کے کام بھی کر سکتا ہے، خون ریزی کر سکتا ہے، فساد برپا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جو تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ طرز اختیار کیا، سمجھانے کے لیے دونوں کا امتحان کروایا، دونوں سے سوال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری باتوں کے جواب درست دے دیے، تو گویا کہ اب انعام اور اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا گیا، سب کو سجدہ کروایا، سب سے سجدہ کروایا گیا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت سب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب فرشتوں نے سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ملائکہ سے کہا تھا سجدے کا، ابلیس سے تو کہا ہی نہیں تھا۔ اذ قلنا للملائکہ، ملائکہ کو حکم دیا تھا، انہوں نے سجدہ کر لیا، تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ الا ابلیس، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کو بھی حکم تھا۔ اور دوسری جگہ تو صراحتاً آتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر۔ تو گویا کہ وہاں صراحتاً آ رہا ہے کہ ابلیس کو حکم تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنی مخلوقات تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ان سب میں اشرف المخلوقات فرشتے تھے۔ تو اشرف المخلوقات جو فرشتے ہیں ان سے سجدہ کروایا گیا، تو علماء فرماتے ہیں اس وقت تمام جانداروں نے سجدہ کیا، جتنے بھی جاندار زمین پر آسمان پر موجود تھے سب نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ جو اشرف المخلوقات ہے جب اس سے سجدہ کروایا گیا تو باقی تو سب کا درجہ ان سے نیچے ہے، تو گویا کہ سب کو سجدے کا حکم تھا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ جو سجدہ ہے اس سجدے کو کہا جاتا ہے سجدہ تحیہ، یعنی کہ تحیہ جیسے ملاقات کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، ہماری شریعت کے اندر کیا ہے کہ ملاقات کے لیے السلام علیکم، یہ سلام تحیت کہتے ہیں، ملنے کے آداب جو ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں میں سجدہ یہ جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے کروایا گیا، سورہ یوسف کے اندر آگے آ رہا ہے۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تحیہ ہے، ایک ملاقات کے لیے، آداب کے لیے جائز تھا پہلی شریعت۔ ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے عبادت کے لیے، وہ سجدہ تعبدی نہ پہلے جائز تھا نہ اب جائز ہے،
اور اب تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیہ جو پہلی امتوں میں جائز تھا اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ ہر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے ہوئے تھے تو وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ باہر جب ہم جاتے ہیں باہر ملکوں میں تو وہاں کے بادشاہ اپنی رعایا سے سجدہ کرواتے ہیں، تو آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں سجدے کا، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ سجدہ اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ بلکہ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اگر میری امت میں میری شریعت کے اندر اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، لیکن چونکہ منسوخ کر دیا گیا اس لیے میری شریعت کے اندر یہ والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ تحیہ، سجدہ تعظیمی تھا جو پہلے وقتوں میں جائز تھا، اور وہی والا سجدہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا۔ اب ابلیس نے جو ہے نا اس میں انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اگر تو بات ہوتی صرف انکار تک کی تو صرف انکار سے تو کفر لازم نہیں آتا، کہ جیسے انسانوں کے اندر بھی کتنے لوگ موجود ہیں جو عملاً منکر ہیں کہ نماز ہے نماز نہیں پڑھ رہے، گویا کہ عملاً انکار کر رہے ہیں، اور اگر کسی سے کہہ دیں الیاذ باللہ اگر وہ یہ جواب دے دے نا کہ میں نے نہیں پڑھنی تو اس سے بھی کفر لازم نہیں آتا۔ کسی کو نماز کا کہا روزہ رکھ لو نماز پڑھ لو تو وہ کہتا ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے روزہ نہیں رکھنا، تو یہ انکار ہے، تو اس کو بھی کفر نہیں کہا جاتا اگر یہ بہت سخت گناہ ہے۔ لیکن اب جب اس نے آگے تکبر کیا نا، شیطان نے تکبر بھی کیا اور تکبر کر کے دلیل بھی دی اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، گویا کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بتلا رہا ہے کہ میں تو بہتر ہوں اس سے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ جو تکبر کیا نا، تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اس کا جو انکار تھا نا، گویا کہ اس کا جو انکار ہے وہ بھی تکبر پر مشتمل تھا۔ اگر انکار تکبر پر مشتمل نہ ہو، سستی اور غفلت پر مشتمل ہو، جیسے ہمارے امت مسلمہ کے اندر کتنے ہی مسلمان ہیں جو کتنی عبادات ہیں وہ نہیں سر انجام دیتے، تو اس کا جو انکار تھا وہ تکبر پر مشتمل تھا، اور تکبر شریعت میں ویسے ہی حرام ہے۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، الکبریاء ردائی، کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے یہ کھینچے گا قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ بر، مثقال کہتے ہیں ذرہ بر کو، ذرہ بر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے تو آتا ہے کہ جب اگر دنیا میں تکبر نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اور پل صراط کے اوپر پہلے اس کی صفائی کریں گے کہ وہاں جو تکلیف ہوگی نا میدان محشر میں، یا بعض مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو وہ پل صراط کس طرح سے پار کریں گے، کیونکہ پل صراط ہر ایک نے پار کرنا ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزر کے آگے جنت ہے، تو جنت میں جانا ہے تو پل صراط کے اوپر سے ہو کے جانا ہے۔ اب اس میں رفتاریں مختلف ہوں گی، کوئی ہے تو وہ گھوڑے کی رفتار سے چل رہا ہے، کوئی ہے تو وہ ہوا کی رفتار سے، کوئی بجلی کی رفتار سے پار کر رہا ہے، اور بعضوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی رفتار سے بھی پار کریں گے۔ تو گویا کہ وہ اتنا ایک جو مرحلہ ہے کتنے سالوں میں وہ طے ہوگا، تو وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہے۔ تو گویا کہ اگر خدا نخواستہ اگر بندے کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کے دل میں تکبر ہوا، تو یہ تکبر کی صفائی ہو کے پھر جنت میں جائے گا، کیونکہ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ بر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الزر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ متکبرین کا حشر قیامت کے دن ایسے کیا جائے گا جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں۔
تو چیونٹیوں کی طرح ان کو جسم ایسے ہوں گے اور یہ رینگتے پھریں گے، یہ متکبرین کا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ تو گویا کہ تکبر بہت سخت گناہ ہے، تو گویا کہ سب سے پہلے جو کفر ہوا اس کی بنیاد بھی تکبر تھی، کہ شیطان نے کفر کیا نا، اور بنیاد کیا بنی؟ تکبر۔ تو شیطان نے جو اپنی عقل سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کی نا، کہ اس نے کہا میں تو بہتر ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل جو ہے نا مکمل رہنمائی نہیں کرتی، عقل ہر جگہ کام نہیں دیتی۔ قرآن پاک میں اگر آپ غور کریں تو کتنی جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم ہوا ہے کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے، اولو الالباب نہیں ہے، تم غور و فکر نہیں کرتے، وفی انفسکم افلا تتفکرون افلا تبصرون، کہ اپنی ذاتوں میں غور نہیں کرتے تم۔ یہ ہوا ہے تمام جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے تم عقل سے کام نہیں لیتے، کہ ایک کائنات کو بنانے والی ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جس نے پورا نظام بنایا۔ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو گویا کہ کہا کہ استعمال نہیں کرتے تم عقل۔ جہاں بات آتی ہے احکامات کی، کہ نماز ہے، روزہ ہے، سجدہ ہے، جہاں احکامات آگے نا، وہاں کہیں بھی ایک جگہ نہیں آیا کہ تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، کہ نماز کا حکم ہے تو یہ عقل کو استعمال کرو، روزے کا حکم ہے عقل کو استعمال کرو، سجدے کا حکم دیا عقل کو استعمال کرو۔ احکامات میں عقل نہیں ہے، بلکہ جہاں احکامات کا معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے نا، تم نہیں جانتے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو، وہاں پوچھ کر چلنے کا حکم ہے۔ اور جہاں کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں عقل استعمال کرو، کہ ایک ہستی ہے اس کو بنانے والی۔ تو شیطان نے یہی غلطی کی، کہ شیطان کا ایمان تو تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، لیکن اس نے کیا کیا؟ احکامات میں عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، کہ سجدے کا حکم تھا، اور سجدہ تو ایک حکم ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ویسا کر دیتا۔ یہاں پر اس نے عقل کو استعمال کیا تو عقل نے اس کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ اس کو کافر بنا دیا۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔